بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ میں آپ کی ملاقات کیتھرنتھیس روزز سے۔ کیتھرنتھیس روزز ابھی ہوا میں جھوم رہا ہے اور خوب خوش ہو رہا ہے کیونکہ بارش آنے والی ہے، اور بارش سے پہلے کہ یہ جو آثار اور بادل گرج رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں سارے پلانٹس۔ اور میرا فوکس ہے اولڈ میڈ پہ۔ اولڈ میڈ بھی اسی کا نام ہے، اور پنک پریونکل، کیپ پریونکل، برائٹ آئی، یہ سارے نام اسی خوبصورت پودے کے ہیں۔ یہ بیبی پلانٹس اس کے گرو کر جاتے ہیں جہاں جہاں اس کے سیڈز گرتے ہیں۔ اس کے فلاورز جب میچور ہو جاتے ہیں تو اس کے جو بیج وغیرہ یا جو ریپروڈکٹیو پارٹس گرتے ہیں ان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سے اور پودے نکل آتے ہیں، بیبی پلانٹس۔ ان کو ہم آسانی سے کسی گملے میں، کسی کیری میں لگا سکتے ہیں یا جس کو چاہے گفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک پودا لگا ہوا ہو تو بہت سارے پودے اور نکل آتے ہیں اگلے سیزن میں۔ یہ ایور گرین ہرب ہوتی ہے اور تقریباً یہ پورا سال فریش رہتا ہے، اور اس کو ماڈریٹ قسم کا ٹمپریچر پسند ہوتا ہے۔ بہت زیادہ سخت دھوپ یا بہت زیادہ سخت سردی میں بھی خراب ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا اس کو شیڈ یا سایہ بھی مل جائے تو اس کے پتے زیادہ خوبصورت اور زیادہ لش گرین ہو جاتے ہیں۔ میڈیسن میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن محتاط اندازی کے مطابق یہی میری رائے ہے کہ اس کو لوکلی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک کوئی ایکسپرٹ جو ہے اس کو میڈیسن میں یوز کرتا ہے وہ تو ایک اس کے نالج بیسڈ چیز ہوتی ہے، لیکن ہم عام لوگ جب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو جب تک کسی چیز کا صحیح علم نہ ہو، کیونکہ یہ جڑی بوٹیاں اور یہ جو پودے ہیں یہ پائزنس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے خوبصورت کلر جو آپ کو نظر آتے ہیں وائٹ اور پرپل ہیں، ہمارے کنٹری میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن باقی کنٹریز میں لائٹ گرین، پرپل، پنک اور مہرون، ریڈ، پیچ کلر اس میں اس کے پلانٹس ملتے ہیں۔ اس کو گریو یارڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ قبرستان میں بھی پایا جاتا ہے اور گھروں میں بھی لگایا جاتا ہے۔ آرنامنٹل پلانٹ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو گرو کرنا مشکل نہیں ہے، اور آپ کے گھر کی یہ شان بڑھائے رکھتا ہے کیونکہ یہ سدا بہار پودا ہے۔ اپنا آپ نے رکھنا ہے خیال، اور میرے چینل کا بھی، چینل کو کرنا ہے سپورٹ، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔